ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورۃ الماعون مکی صورت ہے اور 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں 7 آیتیں ہیں. سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو دکھلاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. اس صورت مبارکہ کی مختصر سی تفسیر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سورۃ الماعون میں، اس صورت مبارکہ میں کفار و منافقین کے بعض قبیح اعمال مذمومہ، بعض ان کی برائیوں کا ذکر اور اس پر جہنم کی وعید ہے. یہ افعال کسی مومن سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں. مومن کے لیے یہ افعال جو آگے نقل کیے گئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں مومن سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف اسے منسوب کر اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مومن سے تو یہ چیز گویا ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ان اعمال کو خاص طور پر، یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں تو اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے مگر وعید مذکور اس پر نہیں ہے. اس لیے ان افعال و اعمال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا کہ جو دین اور قیامت کا منکر ہے اور قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے. اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہے، وہ کوئی منکر اور کافر ہی کر سکتا ہے. یہ اعمال قبیحہ جن کا اس جگہ اس صورت میں ذکر ہے، اس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی، اس کی توہین، مسکین و محتاج کو باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا، دوسروں کو غریبوں کی مدد پر ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا اور خرچ کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کرنا، بلکہ بہت معمولی سی چیز جو عامتاً آدمی دے دیتا ہے اس سے بھی رک جانا، یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی بہت مذموم اور سخت گناہ کی چیز ہیں. اور جب کفر کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. یہ حال منافقین کا بیان فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے اسلام کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں ہے، اس لیے وہ نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ اصل نماز کی. جہاں دکھلانے کا موقع ہوتا ہے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں نماز کو ترک کر دیتے ہیں. عن صلاتہم میں لفظ عن جو ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ نماز ہی سے بے پرواہی اور لاپرواہی اختیار کرتے ہیں جو منافقین کی عادت ہے. اور نماز کے اندر کچھ سہو اور بھول ہو جانا یہ تو کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں، یہ تو ہوتا ہے. وہ اس کلمے سے مراد بھی نہیں کیونکہ اس پر وعید جہنم کی نہیں ہو سکتی. اگر یہ مراد ہوتی تو عن صلاتہم کے بجائے اللہ کا قرآن فی صلاتہم کہتا. بہرحال ویمنعون الماعون کے اصل معنی
شیء قلیل اور حقیر کے ہے، بہت مختصر سی چیز جو عامتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہے اور جن کا لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، ایسی معمولی چیز کو جس کو کوئی منع نہیں کرتا، ایسی چیز سے بھی منافقین رک جاتے ہیں، جیسے کلاڑی ہے، پھاوڑا ہے، کھانے پکانے کا برتن ہے، جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب سمجھا نہیں جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس سمجھا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ معون سے بعد مفسرین نے زکوٰۃ بھی لیا ہے، اور زکوٰۃ کو معون اس لیے کہا گیا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے، یعنی صرف 2.5%، 40واں حصہ۔ حضرت علی، حضرت ابن عمر، حسن بصری، قتادہ، ضحاک رحمہم اللہ وغیرہ جمہور مفسرین نے اس آیت میں معون کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے ان کے نزدیک، کہ اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت اور مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح، مگر فرض و واجب تو نہیں ہے کہ جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو، اس لیے ان کے نزدیک معون سے مراد زکوٰۃ لی گئی ہے۔ یہ ہم نے سنا، اس کو بہت آسان لفظوں میں چند الفاظ میں حضرت مفتی تقی صاحب نے سارا خلاصہ جو ہم نے سنا اس کو اس طرح نقل کیا ہے کہ کئی کافروں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حال کچھ مانگنے آتا تو وہ اسے دھکا دے کر بھگا دیا کرتے، نکال دیا کرتے۔ یہ عمل ہر ایک کے لیے انتہائی سنگدلی اور بڑا گناہ ہے، لیکن کافروں کا ذکر فرما کر اشارہ یہ کیا گیا کہ یہ کام اصل میں کافروں کا ہی ہے، مسلمان سے تو اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کسی یتیم اور خستہ حال کو دھکا دے کر نکال دیں۔ دوسرا کہ خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرتا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ تیسرا، نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور یہ بھی داخل ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ چوتھا، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اصل میں یہ کام منافقوں کا تھا۔ اگرچہ یہ صورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، منافق تو مکے میں موجود نہیں تھے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، لیکن چونکہ قرآن کریم عام احکام بیان فرماتا ہے اور آئندہ ایسے منافق پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان گناہوں کا ذکر پہلے ہی فرما دیا۔ پانچواں، معمولی چیز، قرآن کریم کے لفظ معون کا ترجمہ یہاں پر معمولی چیز کیا گیا، اس لفظ کے نام پر ہی سورت کا نام معون رکھا گیا۔ اصل میں معون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 2.5%، 40واں حصہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے سے کوئی برتنے کی چیز مانگے اور انسان اسے منع کر دے۔ تو بہرحال یہ سورہ معون تھا۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا اور منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، اور چونکہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں، اس لیے وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ کسی کو غریب کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ نماز بھی غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنی نماز کی طرف غفلت برتتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور معمولی سی چیز جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی اس معاون کے دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں سے، ان رذائل سے جس میں اس صورت مبارکہ میں جسے ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری زندگیوں کو خوبیوں سے آراستہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔